کینسر یوزلی وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں ذرات ہیں ان کے بڑھاؤ کو کہتے ہیں. تھیلیسیمیا ہے یہ ایک ایسی موڑسی بیماری ہے جس میں جو سرخ خون ہے اس خلیات جو ہے وہ بنتے تو ہیں لیکن وہ ٹھیک طرح سے بن نہیں رہے ہوتے. تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ موڑسی بیماری ہے اور یہ کزن میرجز کی وجہ سے ہوتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیجودی. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں سندت فاؤنڈیشن میں، جہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائمہ فرحان موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کینسر کے حوالے سے بھی اور تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی. کہتے ہیں کہ کزن میرج جو ہے وہ بچوں میں آج کل بہت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو جو ہے تھیلیسیمیا ہوتا ہے. کینسر کا مرض ہے وہ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ تھیلیسیمیا بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. اور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کزن میرج ہے؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس فرق کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ تھیلیسیمیا اور کینسر میں کیا فرق ہے. کینسر یوزلی وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں سفید ذرات ہیں ان کے بڑھاؤ کو کہتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ باڈی میں بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی بنسبت جو تھیلیسیمیا ہے یہ ایک ایسی موڑسی بیماری ہے جس میں سرخ خون ہے اس کے سرخ خلیات جو ہیں وہ بنتے تو ہیں لیکن وہ ٹھیک طرح سے بن نہیں رہے ہوتے، تو وہ تلی میں ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پیدائش کے کچھ مہینوں کے اندر ہی، مطلب 4 سے 5-6 مہینے کے اندر ہی بچے کو جو خون کی ضرورت پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو بلڈ ہمیں ٹرانسفیوز نہ کریں تو اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کینسر اور تھیلیسیمیا میں میجر فرق یہی ہے کہ تھیلیسیمیا میں بنتے تو ہیں لیکن وہ صحیح طریقے کے نہیں بن رہے ہوتے. اور تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ موڑسی بیماری ہے اور یہ کزن میرجز کی وجہ سے ہوتی ہے. تھیلیسیمیا ایک ایسا موڑسی مرض ہے جو کہ خاندانوں میں چلتا ہے، اور 2 تھیلیسیمیا مائنر کے اگر لوگ آپس میں شادی کرتے ہیں تو ہر پریگننسی میں 25% چانس ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہو. تھیلیسیمیا میجر تھیلیسیمیا کی ایک ایسی قسم ہے جس میں ہر مہینے 1 سے 2 مرتبہ بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ہم یہ نہ دیں تو اس سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہ تھیلیسیمیا کا ایک ایسی بیماری ہے جس کا کمپلیٹ حل جو ہے وہ صرف اور صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے. اور بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک بہت میجر، بہت مہنگا علاج ہے، اور پاکستان میں 2 سے 3 جگہ پہ ہی زیادہ اویلیبل ہے. لاہور میں ابھی ایک نیا سینٹر بن رہا ہے، کراچی میں اسٹیبلشڈ ہے، آغا خان والے کر رہے ہیں، پنڈی میں FIP والے کر رہے ہیں، لیکن یہ کم سے کم 30 سے 40 لاکھ کا فلی میچ کے اندر خرچہ ہے. پریونشن ہی اس کا صرف علاج ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر سے شادی نہ ہو، اور اگر کسی مجبوری کے تحت ہمیں کرنی بھی پڑ جاتی ہے تو آنے والے بچے کا ٹیسٹ، جس کو ہم CVS کہتے ہیں، اور جو تقریباً حمل کے ٹھہرنے کے 10 ہفتے سے لے کے 16 ہفتے کے درمیان میں کرایا جاتا ہے، کہ آنے والے بچے کا ٹیسٹ کراتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر وہ تھیلیسیمیا میجر کا نکلتا ہے تو ہماری تو ایز اے فزیشین، ایز اے کلینیشین ان کو ایڈوائس ہوتی ہے کہ اس بچے کو ابورٹ کرا دیں، اس لیے کہ اس بچے کی پرورش اور اس کے آگے خرچہ وہ ایک گورنمنٹ پہ بھی برڈن ہوتا ہے اور فیملی میں تو برڈن ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تھیلیسیمیا کا جو ہے بچاؤ ممکن ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ہم جو ہیں وہ تھیلیسیمیا مائنر کے ٹیسٹ ضرور کرائیں، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو تھیلیسیمیا سے بچائیں. اس کی بنسبت جو کینسر ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز کا یوزلی ہوتا ہے، اور اس کے ایک قسم کے اوپر ہوتا ہے. 2 طرح کے کینسرز ہوتے ہیں، ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا ALL جس کو کہتے ہیں، اور ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا جس کو AML کہتے ہیں. اور یہ ہر عمر کے لوگوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، سب میں پایا جاتا ہے، اور اس کا علاج صرف کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی ہی ہے، اور چند ایک اقسام ایسی ہیں جو کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا حل ہے. اور یہ ایک بہت موذی مرض ہے، اس سے بچاؤ تقریباً ناممکن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ نے میڈیسن بھی ایجاد کی ہے، سنا کوئی انجیکشن بھی ایسے تیار کیے ہیں اور انہوں نے لگائے بھی ہیں پیشنٹ کو، اور اس کے بعد وہ پیشنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں کینسر کے اور تھیلیسیمیا کے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ابھی امریکہ تک محدود ہے یہ تحقیق، یہ دنیا میں کب تک آئے گی، پاکستان میں کب تک آئے گی؟ دیکھیے، دنیا میں کافی عرصے سے اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، کینسر کے علاج کے لیے بھی اور تھیلیسیمیا کے علاج کے لیے بھی. اور جین تھراپی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک بڑا پرومسنگ ہے.
لیکن وہ ابھی صرف تجرباتی طور پہ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی ابھی تک یہ عام پبلک کو اویلیبل نہیں ہے. بہت انہوں نے تجرباتی طور کے اوپر کام کیا ہے، کچھ ان کو سکسیس بھی ملی ہے، کچھ ان کو پرابلمس بھی آئی ہیں. تو پاکستان میں آتے آتے یہ علاج میرا خیال ہے ابھی ٹائم لگ جائے گا. تو میرا تو مشورہ سب کو یہی ہے کہ نا اپنی آنکھیں اور اپنا ذہن کھلا رکھیں کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ ضرور کرا لیں. ننھے منھے بچے ہیں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ان کو آپ بلڈ لگاتے ہیں ہر ہفتے میں 2 دفعہ لگتا ہے، کسی کو 3 دفعہ لگتا ہے، کسی کو 1 دفعہ لگتا ہے، تو ان کی لائف کتنی ہے؟ مطلب لاسٹ پوائنٹ پہ یہ کہاں تک آپ ان کو بچاتے ہیں؟ دیکھیے، بینگ اے ڈاکٹر ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہماری ہمت پڑے یا جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ان کو ہم لے کے جائیں. ایک زمانہ تھا، کچھ زیادہ دور نہیں، 15 سے 20 سال پہلے تک، کہ ان بچوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی وہ 5 سال سے 10 سال تک، بہت حد ہوتا تھا تو کوئی 10 سال کی ایج تک جاتا تھا. اب میرے پاس ماشاءاللہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہ 48 سال کے ہیں، ان کی آگے فیملی ہے اور ان کے آگے اولادیں بھی ہیں. میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ تھیلیسیمیا ایک موذی مرض تو ہے، لیکن اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ اس کو پراپرلی کیٹر کر لیں، آپ اس کا پراپر ٹائم سے علاج کرنا شروع کر دیں، جس کے اندر ٹائم سے بلڈ دینا اور ٹائم سے کچھ دوائیاں ہیں. جس طرح ان بچوں کو جب زیادہ ہم بلڈ دیتے ہیں تو آئرن کی مقدار ان کی باڈی میں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس آئرن کی مقدار کو کم کرنے کے جو ادویات ہیں وہ ٹائم سے دی جائیں اور باقی ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. ابھی تک یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے، اور اب یہ جو ہمارا مقصد تھا کہ ان بچوں کو ہم اس سول سوسائٹی کا ایک بہت اہم جز بنائیں اور یہ کوئی اچھا کردار ادا کریں. ہمارے کئی بچے ایسے ہیں جو کہ بہت اچھی پوسٹ پہ بھی ہیں، انجینئرز بن چکے ہیں، ڈاکٹرز بن چکے ہیں، لاء فرم میں ہیں، اکنامکس پڑھ کے، تو وہ بہت اچھی جگہ یعنی کہ جو بچے کینسر اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں وہ یہ ڈاکٹرز انجینئر بن چکے ہیں. جی بالکل، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے کئی بچے جو ہیں وہ بہت اچھی پوسٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایک جونیئر ڈاکٹر ہے، ہی از تھیلیسیمیا، تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہیم کہ اس کے باوجود وہ اب اسی اسپیشلٹی میں آگے اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. تو جہاں تک ہماری کوشش ہے کہ ان کو ملک و قوم کا اور سوسائٹی کا ایک کارآمد فرد بنایا جائے اور ان کو ان ساری اس سے نکالا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کتنے فیصد پاکستان میں آپ سمجھتی ہیں کہ تھیلیسیمیا جو ہے اور کینسر جو ہے پھیل چکا ہے؟ تھیلیسیمیا مائنر کی جو پرسنٹیج ابھی تک جس طرح تحقیق ہوئی ہے، اگر ہم 100 افراد چیک کریں تو اس میں سے 6 سے 8 فرد ایسے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا مائنر کے نکلیں گے، اور ہر سال تقریباً 5 سے 8 ہزار بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا پیدا ہو رہا ہے. ڈاکٹر سائمہ عرفان کا یہی کہنا تھا کہ کینسر اور تھیلیسیمیا کوئی اچھوت کی بیماری نہیں ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم احتیاطی تدابیر استعمال کریں. اور کزن میرج سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تھیلیسیمیا اور کینسر کے جو ٹیسٹ ہیں وہ مکمل کرائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی کا جو سلسلہ ہے وہ طے کریں. اپنے میزبان شجی الدین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.